ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، دیکھو اللہ نے قوم نوح کو کیسا تباہ کیا. کہا کہ تم ان بتوں کے مقابلے میں کس کو، اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو فیور کر رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں. تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اللہ کہتے ہیں ہم نے، یہ تو مختصر ہے نا، آگے ڈیٹیل میں آئے گا یہ واقعات انشاءاللہ. ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا، اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا، اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. سورہ الحاقہ میں یہ بہت ڈیٹیل میں ہے. پھر جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے، جو ایمان لائے ان کو بچا لیا اللہ نے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ کہتے ہیں پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس ایک معجزہ بھی آ گیا ہے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی انہوں نے، لیکن یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو بری نیت سے مت دیکھنا، کوئی قتل بدل کی کوشش مت کرنا. اور پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. دیکھو ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی، اس کے واقعات تم اپنے باپ دادوں سے سنتے ہو، کیسے تباہ کر دیا، وہی حرکتیں تم مت کرنا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا. کیسے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اس زمین میں، اور پہاڑوں کو بھی تراش کے اندر بھی محلات کھڑے کر لیتے ہو. یہ سب طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کیا جواب ہوا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ. وہاں بھی یہی مسئلہ، قوم میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، جن کی توندیں بھری ہوئی تھیں، وہ کہنے لگے، کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ایمان والے کہنے لگے ہم تو یقین لے آئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے معجزے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جھوٹے لوگوں کی ایسی سیرت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کافر ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کو بھی کاٹ ڈالا، مار ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا. اے صالح جو عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ. سائنس ہے نا، سائنس کیا تھی؟ سائنس. ان کے بھی سائنسدان کہہ رہے تھے کہ سائنسی لحاظ سے کوئی عذاب کے چانس نظر نہیں آ رہے. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہیں، اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں گین کا کام ہے نیچے آنا، گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کو اوپر لے جائے. اللہ نے قانون بنا دیا تو نیچے ہی آئے گی. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گی؟ لیکن جب اللہ اوپر لے جانا چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فزکس کے لا اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنائے ہیں، میں جب چاہوں ان لاز کو توڑ سکتا ہوں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ بنا کے کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی اللہ نے، وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا عذاب لیا. انہوں نے دیکھا کوئی عذاب کے کوئی چانس نہیں ہے. ان کے بھی محکمہ موسمیات والے ہوں گے نا، کچھ تو وہ بھی اندازے لگاتے ہوں گے نا، بادل آ رہے ہیں نہیں آ رہے، موسم بھی بارش کا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ان کے بھی تو اندازے تھے. یہ تو محکمہ موسمیات کا محکمہ تو بہت پرانا ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو کیا ہوا؟ پھر دھمکی دینے لگے کہ آپ لے آؤ اللہ کا عذاب. فاخذتهم الرجفہ. ایک زلزلے نے ان کو پکڑا. فاصبحوا في دارهم جاثمین. اپنے گھروں میں اودھے پڑے ہوئے ملے، سارے برباد کر دیا. فتولى عنهم. تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری، بستی چھوڑ کے جانے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی. اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ. میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. بھلا، آج کسی کا بھلا کرو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جامعۃ الرشید والے بہت بھلا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس ٹریک پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے، پاکستان کو بھی اسلامائزیشن کی طرف لے جاؤ گے، مدرسوں کو بھی بچا لو گے. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابے بھائی انہوں نے غزالی یونیورسٹی فوج کے کہنے پہ بنائی ہے. ابے بھائی انہوں نے جو دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی مدرسے میں فوج کے کہنے پہ. ابے یہ فوج اگر اتنی اچھی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کوئی کامن سینس کی کچھ اور الزام لگا دو یار. سرکاری لوگ اتنا اچھا ادارہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں سرکاری مولوی ہیں درباری مولوی ہیں. وہ سرکاری لوگ درباری لوگ ان کی آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے، ان کا وہ کوئی اچھا ادارہ، کوئی سرکاری ادارہ آپ نے دیکھا اچھا چلتا وہاں؟ تو عجیب. کیا میں اس موضوع پر مزید بات کروں؟ آپ رائے کا اختلاف ضرور کرو. آپ بولو بھائی وہ جس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کسی اور ٹریک پہ کام کر لو. مقصد سب کا کیا ہے؟ اور وہ دوسرے مدارس کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ باقی مدرسے غلط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس ٹائپ کا بھی مدرسہ ہونا ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے. کبھی آج تک ایک لفظ انہوں نے اس کے خلاف نہیں کہا. بس ہر وقت تو خیر خواہی پسند آتی نہیں ہے میرے بھائی. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟
صالح علیہ السلام نے کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اے میری قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آگے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر قوم لوط آئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی، یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں، اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے۔ تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی، خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، اور بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو۔ تو قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ سائنسی ترقی کی کوئی بات کرو آپ، وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، گورے نے مجھ سے الجھنا شروع کیا کہ بھئی دو آدمی اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں، اب ایسے دکھاؤ گے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بغیرتی محسوس ہونے والی چیز ہے، بتائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ ایسے تو پھر اور بھی کچھ مثالیں پھر وہ بھی کر لو، تو گورا بھی تو کس ایک لمٹ ہے نا، اس کو آ کے کہے گا نہیں یہ واقعی بغیرتی ہے، حالانکہ وہ کیوں بغیرتی ہے، اس کو بھی بغیرتی بھائی محسوس ہونے والی چیز، جب غیرت ہوتی ہے تو بغیرتی محسوس ہوتی ہے، غیرت ہی ختم ہو جائے تو بغیرتی محسوس نہیں ہوتی۔ تو لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، میں بھی تو یہی چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا مفتی شادی 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 کرتا رہتا ہے، تم اگر اتنے نیک ہوتے نا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو عورت سے بچا کے رکھ لیتے، پاکیزہ نیک خرامہ چلتے، نظریں جھکی رہتی۔ لوگ کہتے ہیں نا مفتی نے ٹھرکی بنا دیا لوگوں کو، ٹھرکی پہلے سے ہیں، اور جو میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مفتی نے ٹھرکی بنا دی ہے، نا 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 نا، ان کو تکلیف یہ ہے کہ حرام کاری سے ہٹا کے جو لیگل راستہ ہے، جو پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے، جو پیغمبروں کا راستہ ہے، وہ راستہ دکھا دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ٹھرک کے ساتھ ہی بالغ ہوتا ہے، وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، حکومت کیوں کہتی ہے روزگار ضروری ہے، روزگار، ہم اتنے لوگوں کو روزگار دیں گے، بھائی روزی سے کیا ہوگا، لوگ روٹی کھائیں گے، پیٹ بھریں گے، تو آپ لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو، روٹیوں کے پیچھے بھگا رہے ہو، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں بھائی اس لیے روزگار ضروری ہے تاکہ لوگ حلال پیسوں سے روٹی کھائیں، کیونکہ روٹی تو کھانی ہی کھانی ہے، حلال نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا تو ڈکیتیاں کریں گے، تو شادیاں سوسائٹی میں نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں اتنے نیک شریف کے سارے جا کے بیٹھے رہیں گے خربوزے کھا کے اور زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے، اتنے نیک نہیں ہیں، یہ حرام کاری میں لگیں گے جس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوگا، گردے گھوڑے پیدا ہوں گے سوسائٹی میں۔ تو اس لیے ہم بار بار شادی لگا کے رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے لگا رہے ہیں۔ اور میں نے پھر بات بتاؤں، جس آدمی نے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ جنونی بن کے ہی کام کرتا ہے، وہ صرف ایک دو دفعہ رپورٹ نہیں پیش کر دیتا کہ اسلام میں 4 شادیاں بھی ہیں، اس کو بار بار ٹاپک کو چھیڑنا پڑتا ہے، اتنا کہ لوگ مانوس ہو جائیں۔ تو یہ میری مجبوری ہے، میں مرتے دم تک شادی کرتا رہوں گا، کرتا کا مطلب باتیں کرتا رہوں گا، اپنی تو ہو گئی ہیں، آگے چلتے ہیں ہم جلدی بس یہ ہم مکمل کر لیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑتے ہو، نکاح کرو بھائی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو وہ جواب میں قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں، وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ دنیا میں یہ قرآن ہے کہ جو بھی اس بدفعلی ہومو سیکشولیٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کینیڈا میں جائیں، یو کے میں جائیں، ایک تقریر کر دیں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف، ہمیشہ کے لیے بین، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ لونڈے بازوں کو اتنا غصہ آتا ہے نا اس بات سے کہ یہ آ کے یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے، ہم اس عمل کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک جرم تھا، جرم یہ کہ جو اس کے خلاف بولے اس کو نکال دو۔ ان قوموں کا جرم اس سے بڑھ گیا ہے کہ جو اس کے فیور میں بولو ان کو نیشنلٹی دے دو۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ ان کے جرم یہ تھا کہ نکال دو، بس یہ نہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں پوری دنیا سے پکڑ کے یہیں لے آؤں ان کو، لیکن یہ قومیں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ثابت کریں۔ میرے پاس تو فون آتے ہیں لوگوں کے، بھائی مفتی صاحب اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کر دو تو نیشنلٹی مل جاتی ہے، تو ہم جھوٹی موٹی ثابت کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایک تو اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ جھوٹی موٹی کو مان لیں گے، دوسرا بالفرض جھوٹی موٹی بھی
تو یہ جھوٹ بھی کوئی ہلکا ہے؟ اپنے آپ کو یہ بول دینا جا کے. یہ تو جو کرتا بھی ہے نا وہ بھی بولے کہ میں نہیں کرتا. بھائی اتنا گندا جرم ہے کہ نہیں مانو. یہ تو اتنا گندا جرم ہے. اپنے اوپر ایک کالا کیوں مل رہے ہو ہمیشہ کے لیے؟ سب بولیں گے یار یہ تو وہ ہے. اللہ بچائے.